الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات، آپ کے سامنے سورۃ النصر تلاوت کی گئی. سورۃ النصر فتح مکہ کی بشارت پر مشتمل ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، یا فتح سے مراد ہے مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، جو عرب کا دل اور عرب کا مرکز اور عرب کی قوت اور شوکت کا سرچشمہ ہے، اور دنیا کی آنکھیں مکہ پہ لگی ہوئی تھیں کہ دیکھیے اس شہر پر غلبہ کس کا ہوتا ہے. تو جو لوگ کسی طرح بھی اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ اگر اسلام اللہ کا سچا دین ہے تو ضرور مکہ آل اسلام کے کنٹرول میں آ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پیشین گوئی فرمائی کہ ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ مکہ فتح ہوگا. اور جو لوگ فتح مکہ کے انتظار میں اسلام قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو اب وہ جوق در جوق گروپوں کی شکل میں آ کر اسلام میں داخل ہوں گے، فوج کی شکل میں آ کے داخل ہوں گے، اس لیے کہ وہ جس چیز کے انتظار میں تھے اور جسے وہ حق اور باطل کی نشانی قرار دیتے تھے وہ ہو چکی. اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ اور معنی نہیں ہوگا.
تو ایسا ہی ہوا کہ جو ہی مکہ فتح ہوا تو اب اسلام میں ایک ایک دو دو لوگ نہیں آ رہے تھے، بلکہ مختلف قبائل کے وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوتے اور اپنی پوری قوم اور برادری اور علاقے کے لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کرتے تھے۔ تو اس طرح اس واقعے نے پورے عرب میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو خیر اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں مکہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس کی ایک شرط یہ تھی کہ باقی جو عرب کے گروپ ہیں انہیں اختیار رہے گا کہ وہ اس معاہدے میں براہ راست تو شریک نہیں، اور براہ راست تو اس معاہدے میں 2 پارٹیاں ہیں، ایک اسلام اور ایک مشرکین مکہ۔ باقی جو گروپ ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے آل اسلام کے حلیف بنے یا آل مکہ کے حلیف بنے، ان کے طرفدار ہوں۔ تو اس بنیاد پر باقی جو گروپ اور قبائل تھے وہ کچھ تو آل اسلام کی طرف ہو گئے اور کچھ مکہ والوں کے ساتھ۔ تو بنو بکر قبیلہ مکہ والوں کا حلیف اور ساتھی بن گیا، اور بنی خزاع یہ اگرچہ کافر تھے وہ، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، یعنی اس معاہدے کی روح سے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ پھر ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے معاہدے پر، 6 کو معاہدہ ہوا اور 8 کو خود مشرکین مکہ کی طرف سے بدعہدی ہوئی اور یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، اور وہ اس طرح کہ مکہ والوں کے حلیف جو بنو بکر تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف جو بنو خزاع تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے کچھ لوگ مارے پیٹے، اور عین حرم میں، حرم کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور باقی مکہ والے بھی بنو بکر کے ساتھ ہو گئے۔ تو دونوں نے مل کر یعنی بنو خزاع کی پٹائی کی۔ تو بنو خزاع کا سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مدینہ میں پہنچ گیا اپنا ایک وفد لے کر، اور ان کے لوگوں کے ساتھ جو مکہ والوں نے سلوک کیا وہ داستان بڑے دردناک انداز سے اشعار کی شکل میں پیش کی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، تو معاہدہ تو یہ تھا کہ 10 سال فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، انہوں نے 2 سال کے اندر ہی ہمارے آدمیوں کو، ہمارے حریفوں کی پٹائی کر دی، تو گویا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اب ان کو اس کی سزا ملے گی۔ ادھر سے مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہماری شکایت دربار رسالت میں ہو گئی ہے۔ تو مکہ کے سردار، اس گروپ کے لیڈر جناب ابو سفیان وفد لے کر وہاں پہنچ گئے، معذرت کی کہ غلطی ہو گئی، آئندہ یہ غلطی دہرائی نہیں جائے گی، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلطی نہیں ہے۔ ایک تو معاہدہ توڑا اور دوسرا پھر حرم کی بھی بے حرمتی کی تم لوگوں نے اللہ کے گھر میں، تو اب یہ ہے کہ اس معاہدے کی تجدید ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال وہ ناکام واپس لوٹے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے مکہ پر حملہ کرنا ہے، لیکن اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے، کیونکہ فوجی نقطہ نظر سے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے کہ کب حملہ کرنا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس راستے سے جانا ہے، یہ چیزیں راز میں رکھی جاتی ہیں ہمیشہ۔
ایک صحابی سے غلطی ہوگی، راز افشا ہو گیا، لیکن بہرحال غلطی سے ہوا تو اس کو درگزر کر دیا گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے بہرحال 10,000 قدسی فوج لے کر مدینہ سے مکہ روانگی اختیار کر لی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ رمضان کے 10 رمضان کو مکہ فتح ہوئے جی۔ تو آپ مکہ کے قریب جب پہنچے تو تب مکہ والوں کے طرف کہ وہ تو فوج لے کر آ گئے ہیں، تو ان کا کوئی دفاعی نظام نہیں تھا کہ وہ مقابلہ کر سکتے، چنانچہ وہ مجبور ہو گئے کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور 10,000 فوج کا مقابلہ جی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے، مقابلے کی سخت ان میں نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ہدایات دی۔ جناب ابو سفیان جو لیڈر تھے مکہ والوں کے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے ساتھ فوج کا معائنہ کرنے کے لیے رات کو آئے، دیکھے کہ مسلمانوں کی فوج کتنی، تو دیکھا میدان سارا بھرا ہوا، خیمے ہیں، چراغاں ہیں جی، یعنی آگ جگہ جگہ جل رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جگہوں میں آگ جلائی جائے تاکہ رات کو یہ منظر ان پر رعب کا ذریعہ بنے۔ تو خیر انہوں نے دیکھا اور کہا کہ کوئی اس فوج کا مقابلہ کرنے کی بات نہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان اب بھی موقع ہے، شکست تسلیم کر لو، اسلام کی برتری مان لو اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر لو تو بات بن جائے گی۔ اس نے کہا میرے کرتوت ایسے ہیں کہ 20 سال تک میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، مجھے انہوں نے کب معاف کرنا ہے؟ اس نے کہا فکر نہیں کر، معاف کرانا میرا کام ہے، تم میرے پیچھے میرے گدھے پہ سوار ہو جا تاکہ تجھے کوئی دیکھے نہیں، ورنہ کسی صحابی کی نظر تجھ پہ پڑی تو پھر تو معاملہ وہی ختم ہو جائے گا، لیکن میں تجھے چھپا کر حضور کے خیمے تک لے جاؤں گا، اور پھر دیکھ تو جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو وہ تو دریائے رحمت ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا، وہ ان کو لے آئے، حکیم بن حزام بھی تھے رضی اللہ عنہ، یہ حضرات سب آئے، حضور کی خیمے تک بخیریت پہنچ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اگر تم آتے ہو ہمارے بھائی ہم سینے سے لگا لیں۔ خیر یہ لوگ آ گئے، معاملہ طے ہو گیا، اور اب مکہ مکرمہ میں جب اس کا لیڈر پورے مکہ کا اور دنیا کفر کا اسلام قبول کر لے تو باقی لوگوں کی تو کچھ نہ رہا۔ آپ نے ہدایات جاری کر دی کہ کل جب مکہ داخل ہو گئے تو فلاں فوج فلاں طرف سے، فلانی فلاں طرف سے، اس کے لیڈر فلاں ہے، اس کے لیڈر فلاں، سب رستے بھی متعین کر دیے، اور آپ نے فرمایا کہ بالکل کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاں جو تمہارے مقابلے پہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن جو مقابلہ نہ کرے تو حضور علیہ السلام نے آل مکہ کے لیے فوج کو جو ہدایات دی وہ تاریخ عالم میں ایک انوکھا واقعہ ہے، بس میں وہی آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے فاتح گزرے، سکندر اعظم کا بڑا نام ہے جس نے 30-31 سال میں آدھی دنیا فتح کی، تھوڑے سے عرصے میں آدھی دنیا فتح کی، لیکن اس بڑے فاتح نے مفتوحہ علاقوں اور مفتوحہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ذرا ہسٹری میں آپ کو پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ نیپولین دوسرا ایک بڑا یورپ کا فاتح ہے، اس نے بھی بہت بڑی فتوحات کی، لیکن اس نے مفتوحہ علاقوں اور مفتوحہ قوموں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، ایک ہسٹری میں آپ کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ باقی فاتحین کے حالات۔
اور دوسری طرف آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات پر نظر ڈالیں تو زمین آسمان کا آپ کو فرق لگے. زمین آسمان کا فرق آپ کو محسوس ہوگا جی. اس لیے کہ دنیا کے اور فاتح ان کا رویہ مفتو لوگوں کے ساتھ کیسا رہا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کی زبان سے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیٹر بلقیس کے پاس پہنچا، یمن کی حاکمہ، تو لیٹر بڑا مختصر تھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. بس یہ لیٹر کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے نام سے اس کی شروعات ہیں جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں اونچے مت بننا، بلکہ پس بن کے تواضع کے ساتھ آ جاؤ، اسی میں خیر خیریت ہے. بس یہ خط لے گیا کون؟ آپ کو پتا ہے، پرندہ ہدہد جی. خط جو ملا تو اس نے فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا اور اپنے مشیروں سے کہا کہ یا ایھا الملو انی القی الی کتاب کریم، یہ خط آیا ہے اور بڑا باعزت خط ہے، مہر لگی ہوئی اس پر، کیوں کوئی کھلا لیٹر نہیں ہے، یہ اس کا مضمون ہے. تو افتونی، تم مجھے مشورہ دو کیا کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے، صلح کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، کیا کرنا. تو ممبران نے کہا کہ فکر کی کیا بات ہے، ہم اولو قوت و اولو باس شدید، بڑے طاقتور اور بڑے جنگجو ہیں، مرد میدان ہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، ہر قسم کی چیزیں ہمیں مہیا ہیں، لیکن والامر الیک، حکم دینا تو آپ نے ہے. فانظری ماذا تأمرین، دیکھیے آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بالکل جنگ کے لیے تیار ہیں، ہمیں ان کے سامنے پست ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن ملکہ یہ تو جذباتی فیصلے تھے، وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا دیکھو جنگ ہوتی ہے تو ایک ملک فتح ہوتا ہے، ایک مفتو، اور جو فاتح بنتا ہے، یہ بات آپ کو جو فاتح بنتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ فاتحانہ طور پر کسی ملک میں، کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، بالکل اس کو بگاڑ کے رکھتے، اس کو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس ملک اور شہر کے معزز لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں جب فاتح بن کے آتے ہیں تو ملک کی اینٹ سینٹ بجا دیتے ہیں، معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو اس لیے جنگ سے بچنا ہی چاہیے. تو گویا اس لفظ میں ملکہ نے بادشاہوں کا عام دستور اللہ نے اس کی زبان سے بتا دیا کہ جب فاتح کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے جی، توڑ پھوڑ ہوتا ہے، آتش زنی ہوتی ہے، ایک تو اس لیے تاکہ اس ملک کے لوگوں پر فاتح قوم کی دھاک بیٹھ جائے. کچھ انتظامی لحاظ سے بھی اس کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہے. آپ اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں، سکندر اعظم نے جب ایران فتح کیا تو اس کا کیا حشر کیا، چائنا فتح کیا تو اس کا کیا حشر کیا،
جہاں جہاں وہ گیا، ترکستان میں گیا تو کیا کچھ کیا، ادھر نیپولین کو آپ دیکھیے، پرتگال میں کیا کیا اس نے، اسپین میں کیا کیا اس نے، یعنی جو ان سے بن پڑا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، آبرو ریزی، عصمت دری، نہ بوڑھوں کو بخشا، نہ بچوں کو بخشا، نہ عورتوں کو بخشا. تو ایک سلسلہ ایسا، یہ تو دنیا کے فاتح ہیں. لیکن رحمت اللہ علیہ جو فاتح اعظم ہیں، آپ ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ کو پڑھیں تو بالکل معاملہ آپ کو الگ تھلگ نظر آئے گا. ایک تو الحمدللہ ہر جنگ میں آپ فاتح ہی رہے. 2 جنگوں میں تھوڑی سی مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے تھوڑی سی شکست ہوئی، لیکن پھر وہ شکست فتح ہی سے تبدیل ہوگی، اور باقی جنگوں میں تو شروع سے آپ فاتح رہے. لیکن جنگ بدر میں فاتح رہے، احد میں تھوڑے سے نقصان کے بعد پھر فاتح رہے، خندق میں فاتح رہے، جی خیبر میں فاتح رہے، بنی مستلق میں، ہر جنگ میں. حنین میں تھوڑی سی شکست ہوئی، پھر فاتح ہو گئے. تو آپ کا سلوک مفتوحہ پبلک کے ساتھ کیا رہا؟ عام بادشاہوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا رہا، حضور کا کیا رہا. تو اس میں ایک تو فتح مکہ جو سب سے بڑی فتح، جس کے فتح ہونے سے جیسے پورا عرب فتح ہو گیا، اور لوگوں کی آنکھیں مکہ ہی پہ لگی ہوئی تھیں کہ دیکھو یہاں کون آتا ہے. اور جو ہی اسلام آیا تو سب لوگ جوک در جوک اسلام میں آ گئے. مکہ کے لوگ کون ہیں؟ جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے. آپ کے نہتے صحابہ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ابو فقیہ، حضرت بلال، میں کس کس کا نام لوں؟ نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا. اور خود رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا؟ 13 سال جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی تو کیا کرتے رہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو جنگوں کا سلسلہ بھی انہی لوگوں نے قائم کیا. بدر میں یہ پہنچے، احد میں یہ پہنچے، احزاب میں یہ پہنچے. تو وہاں بھی سکھ کا سانس مسلمانوں کو نہیں لینے دیا. ان کے ہاتھوں صحابہ شہید ہوئے، پٹے، زخمی ہوئے، کیا کچھ لٹے، سب کچھ کیا جو ان سے ہو سکتا تھا. آج جب فاتحانہ طور پہ ان کا ورود ہوتا ہے مکہ میں تو سب کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. انہیں اپنی ہسٹری یاد ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. آج تو یہ خوب قتل و غارت کریں گے اور ایک ایک مجرم کے 100 پیس کر کے رکھیں گے، اور یہ تو ہمارا قیمہ بنا کے رکھیں گے. یہ تو کو خیال تھا کہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، آخر انسان جذبہ انتقام ہے. لیکن ہوا کیا؟ جو ان کا لیڈر تھا وہ معاف ہو گیا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مکہ والوں میں مقابلے کی سکت نہیں. اگر کوئی آتا ہے من چلا تو ٹھیک ہے تم مقابلہ کرو، لیکن آئے گا کوئی نہیں. اور جو شخص ہتھیار رکھ دے اس کو کچھ نہیں کہنا. جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. اور پھر جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. اور جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرنا. جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کو بھی نہیں چھیڑنا. سمجھے؟ اور جو بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو قیدی ہیں، جو بیمار ہیں، ان پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو ہدایات ہے. اور کن لوگوں کے بارے میں؟ یہ وہی لوگ جنہوں نے حضور پر، صحابہ پر زندگیاں تنگ کر دی تھیں اور یہ مقدس شہر چھوڑنے پہ انہیں مجبور کیا تھا، ان کے بارے میں یہ ہدایات ہے. کیا تاریخ میں ایسا فاتح بھی آپ نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے؟ نہیں، ہسٹری میں ایسا آدمی کوئی نہیں ہے. وہاں تو قتل و غارت گری ہے، توڑ پھوڑ ہے، لوٹ مار ہے. تو اس شان سے مکہ فتح ہوتا ہے. بے شک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کے لیے معافی نہیں دی تھی، اس لیے کہ ان کے جرائم حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. لیکن حکم یہی تھا کہ کوئی بھاگ گیا تو پیچھا نہیں کرنا. ان میں سے کئی بھاگ گئے تھے. صرف ایک دو عورتیں اور ایک آدمی جو ہے وہ رہا اور وہ قتل ہو گئے. باقی وہ لوگ بھی جو بھاگے تو پیچھا نہیں ہوا. اور بالآخر وہی سخت مجرم جن کے لیے معافی نہیں تھی، جب توبہ کر کے آگے تو حضور نے قبول کر لیا. ان میں ایک تھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وحشی ایک غلام تھے اور جناب ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس نے پیشکش کی تھی کہ اگر حضرت حمزہ کو کوئی شہید کر دے جنگ احد میں جی، اور ان کے اعضاء کاٹ دے اور ان کا سینہ چاک کر کے کلیجی نکال کے مجھے دے دے ان کی، اور ان کے کان اور آنکھ یہ سب اعضاء کاٹ دے تو وہ آزاد ہوگا. تو وحشی نے اس پیشکش کو قبول کیا، چھپ کے بیٹھا، حضرت حمزہ کو اس نے شہید کیا، پھر اعضاء بھی کاٹے. تو اس کے لیے معافی نہیں تھی. اچھا، ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، ان کے اعضاء کی ہار بنا کر گلے میں ڈالا، وہ بھاگی نہیں، لیکن شوہر کے ساتھ اس کو بھی معافی مل گئی، مسلمان ہو گئی. دیکھیے ایسے مجرم کو معاف کیا. وحشی بھاگتا رہا تو کسی نے کہا میاں بھاگنے سے نہیں بچو گے، اگر تمہیں امان ملے گی تو انہی کے دامن رحمت میں. اس نے کہا کیسے؟ میں نے تو ان کے چچا کے ساتھ ان کو حلیہ بگاڑا، شہید کیا. پھر کہا کوئی بات نہیں، معافی مل جائے گی، کلمہ پڑھ لو. خیر وہ کسی نے کسی طریقے سے دربار میں پہنچ کے کلمہ پڑھا تو آقا نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لی تو بات ختم ہوگی. اتنا فرمایا کہ وحشی تو میری آنکھوں کے سامنے نہ بیٹھا کر، ذرا دائیں بائیں کترا کے بیٹھ، تجھے دیکھ کے مرحوم چچا یاد آ جاتا. تو کہیں دل دکھا ہوا دل ہوگا تو تیرے لیے نقصان نہ ہو جائے، تو تیری توبہ قبول ہے، تمہارا بھائی ہے، لیکن صرف تھوڑا سا ادھر یا ادھر بیٹھا کر بس. تو برادران محترم، ایسا فاتح بھی کسی نے دیکھا؟ وہی پہاڑی صفا جس پہ پہلا خطبہ حضور نے دیا، پہلا دعوتی پروگرام دیا، تو سب نے اس کو مسترد کیا. اور چچا ابو لہب نے تو بے ادبی کے کلمات بھی گئے، پتھر بھی اٹھا کے مارے. آج آقا اسی پہاڑی پر بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر لیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ باعزت ایک دفعہ اس شہر میں دوبارہ داخل ہوں گے. آج اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ نے کفر کی ساری پارٹیوں کو خود ہی شکست دے دی. ہمیں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اس وقت وہ خونخوار قاتل آپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، انتظار میں تھے، نہ معلوم ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو آقا نے فرمایا بتاؤ، تم ہی بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہمیں اپنے جرائم کا پتہ ہے، اپنے جرائم کو دیکھتے ہیں
تو آپ جو سلوک ہمارے ساتھ چاہیں کریں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ سے اچھے اور نیک بھائی کی توقع رکھتے ہیں، اچھے اور نیک بھائی کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا تو میں تمہارے حق میں وہی کلمات کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہے تھے۔ ان کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اپنی طرف سے تو جان سے مار دیا نا کنویں میں ڈال کر، اپنی طرف سے تو ان کو گم کر دیا نا، ختم کر دیا۔ یہ تو اللہ کا کام تھا کہ اللہ نے بچا لیا۔ لیکن وہی بھائی جب عرصے کے بعد مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور راز افشا ہوا کہ یہ تو وہی مصر کا حاکم یوسف ہے، ہمارا بھائی، تو کتنی بڑی شرمندگی ان کو محسوس ہوئی، اور کیسے وہ اپنے اس فعل پہ نادم ہوئے، اور کیسا خیال دل میں آیا ہوگا کہ آج یوسف ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن یوسف نے اتنی بات فرمائی کہ تمہیں کچھ یاد ہے؟ ما فعلتم بیوسف واخیہ انتم جاہلون، جب تم بے خبر تھے، اللہ کے فیصلوں کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو تم نے یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کچھ یاد ہے؟ انہیں کہ سب کچھ یاد ہے۔ اور آج کوئی بات نہیں، تم بے خبر تھے، آج تمہیں خبر لگی ہے کہ جس کو تم نے گم کر دیا تھا، اپنی طرف سے ضائع کر دیا تھا، آج وہ دنیا کے متمدن ترین ملک کا سربراہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں ملامت بھی نہیں کرتا، پچھلی کہانی کو دہراتا ہی نہیں ہوں کہ تمہیں شرمندگی ہو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخشے تمہیں بھی بخشے۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں بھی اپنے بھائی یوسف والی بات کہتا ہوں، جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، میں پچھلی کہانی نہیں دہراتا کہ تم نے میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، اور انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، کوئی تم سے جرمانہ بھی وصول نہیں کرتا، کوئی تم پہ تاوان بھی نہیں ڈالتا، جاؤ آزاد ہو۔ کیا مکہ کی ہسٹری، مکہ والوں کی ہسٹری جاننے والا جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور حضور نے کیا جواب دیا؟ ایسا فاتح بھی دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ پیغمبر کریم علیہ السلام پھر مکہ سے طائف جاتے ہیں، حنین جاتے ہیں، اور حنین سے پھر طائف جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف والوں نے بھی حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ پتھر مار مار کے آقا کے جسم کو لہو لہان کر دیا، جوتے آپ کے خون سے بھر گئے، جب جوتا نکالنے لگتے تو نکلتا نہیں تھا، خون میں پھنسا ہوا، اور اتنا خون بہہ گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اس جگہ سے آپ کو دوسری جگہ میں منتقل کر کے لے گئے۔ زبانی جو باتیں انہوں نے کہیں وہ اپنی جگہ میں۔ جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے جب فتح دی تو سب سے زیادہ قیدی 6500 مرد عورتیں قید ہوئے، سب سے زیادہ مال غنیمت ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے تک اسی وادی میں قیام رکھا کہ کوئی ان میں سے آئے توبہ کر لے، معافی دے دیں۔ 2 ہفتے تک انتظار کیا، مال غنیمت بھی تقسیم نہیں کیا جی۔ جب کوئی نہیں آیا تو پھر آپ نے قیدی بھی تقسیم کر دیے اور مال غنیمت بھی تقسیم کر دیا۔ جب تقسیم کر دیا تو اب
بنی حوازن کے سردار آپ کی خدمت میں آئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، آپ برائے مہربانی ہمارا مال بھی واپس کر دیں، ہمارے قیدی بھی واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت تاخیر کی، میں تو تمہارے اسی انتظار میں بیٹھا رہا، 2 ہفتے گیا ہی نہیں، مال بھی تقسیم نہیں کیا کہ تم آؤ تمہیں واپس کر دوں۔ یہ کن کے لیے؟ جنہوں نے کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب 2 میں سے ایک چیز مل سکتی ہے، یا مال کا مطالبہ کرو یا قیدیوں کا۔ انہوں نے کہا ہمیں قیدی چاہیے، مال کو رہنے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قیدی میری برادری بنو عبد المطلب کے پاس ہے وہ تو ابھی سے آزاد ہے فری میں۔ اور جب حضور نے اپنی اور اپنی قوم کے قیدی آزاد کر دیا تو مہاجر اور انصار صحابہ پھر جو آپ کے اشاروں پہ چلتے تھے وہ کب رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی سب نے اپنے قیدی آزاد کر دیے۔ چلو آقا نے آزاد کر دیا تو ہم کون ہوتے رکھنے والے؟ لیکن مکہ سے کچھ لوگ 2000 کی تعداد میں، کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم بھی آپ کی فوج میں شامل تھے، ان کے حصے میں جو چلے گئے تھے تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ آج تک جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ طریقہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں 2 ہی باتیں ہوتی تھیں، یا انہیں بالکل قتل کر دو یا ان کو غلام بنا دو، تیسری آپشن نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ فری میں قیدی آزاد ہو رہے ہیں۔ حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے جناب ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم تو اپنے قید نہیں دیتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم انتظار کرو، میں اس کا بھی کچھ کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم فری میں اگر ان کو نہیں دیتے نا تو فی جنگی قیدی 6 اونٹ لے لو اور ایک ایک قیدی چھوڑ دو، 6 اونٹ ایک قیدی کا بدلہ۔ یہ تو اچھی بات ہے، قیدی سے کیا کرنا، 6 اونٹ جو مل رہے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان قیدیوں کا فدیہ ان لوگوں کو دیا اور وہ قیدی چھڑا کر ان کو فری میں کرا۔ تو دنیا فتح میں یہ انوکھا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انوکھا فاتح ہیں کہ جنگی قانون میں قیدیوں کے لیے 2 ہی آپشن تھیں، یا قیدی غلام بنا کے رکھا جائے گا یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے ان میں تیسری یہ شک پیدا کر دی کہ نہیں، وہ فری میں آزاد بھی ہو سکتے ہیں یا تھوڑا بہت سا فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر بھی آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو جنگ بدر میں 72 آدمی قید ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے پہلے اسلام میں قیدی بنے۔ ان کے بارے میں ابھی شرعی حکم نہیں آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا سے یعنی صحابہ اکرام سے مشورہ کہ ان کے بارے میں کیا کریں۔ 2 تجویز صاحب نے ہیں۔ ابو بکر صدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے مظہر تھے، فرمایا آقا میں چاہتا ہوں کہ ان کو آزاد کر دیں اور ان سے کچھ فدیہ جرمانہ وصول کر لیں۔ اس ٹیم کے ساتھ زیادہ لوگ تھے، خود آقا کی مرضی بھی یہی تھی، آپ بھی تو رحمت للعالمین، اور حضرت ابو بکر بھی ارحم امتی بھی امتی ابو بکر۔ حضرت عمر سے پوچھا، ان کے ساتھ تھوڑے سے آدمی تھے، انہوں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ دنیا کفر کے سردار ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہیں کیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے اور آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کر سکے۔ دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہور کی رائے کو، جو آپ کی رائے بھی تھی،
تسلیم کیا اور آپ نے ہلکا پھلکا فدیہ مقرر کیا، بعضوں کو بغیر فدیے کے بھی آپ نے معاف کر دیا۔ غزوہ بنی مصطلق میں 190 قیدی آئے، حضور نے سب کو بغیر فدیے کے فری میں آزاد کر دیا، اور جنگ حنین میں سب سے زیادہ تھے جیسے میں نے بتایا وہ بھی سب فری میں آزاد ہو گئے۔ تو یہ جنگی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی قیدیوں کے بارے میں۔ اور سلوک جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے فاتحین جنگیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہ وحشیانہ سلوک ہوتا تھا۔ قیدی تنہائی میں بھوک پیاس ان کو لگتی تھی اور پھر نتیجتاً یا وہ غلام بنتے یا وہ قتل کر دیے جاتے۔ لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی آئے تو آپ نے کیا سلوک کیا؟ سب سے پہلے جنگ بدر کے قیدی آئے، آپ نے 2-2 4-4 کر کے، کیونکہ جیل کا زمانہ تو نہیں تھا نا، وہاں جیلیں ہوتی نا، جیل تو نہیں تھی، تو 2-2 4-4 کر کے آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور ساتھ میں ہدایت دی کہ ان کا مہمانوں کی طرح خیال کرنا۔ ایک انصاری صحابی کے پاس جو جنگی قیدی تھے اس میں سے ایک نے بیان کیا کہ تازہ روٹی پکا کے تو میرے سامنے رکھتے تھے اور خود گھر والے خشک کھجوریں کھاتے تھے، کہ تب مجھے شرم آتی تو میں روٹی ان کو دے دیتا واپس۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں آقا کا حکم یہ ہے کہ تمہیں مہمانوں کی طرح رکھیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، نیک بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر، یا کھانے کے محبوب ہونے کے باوجود کہ وہ کھانا خود ان کو بھی پسند ہے، مگر وہ کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو۔ تو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، اسی سلوک کو دیکھ کے پھر قیدی مسلمان بھی ہو گئے۔ کچھ قیدی مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، جن کی گھروں میں گنجائش نہیں تھی تو مسجد میں، اور اس خیال سے صحابہ نے ذرا ٹائٹ کر کے باندھا تھا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے کھل کر۔ صبح کے واقعہ جب تشریف لائے تو کچھ قیدی کراہ رہے تھے تکلیف سے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا جی بہت کس کے باندھا ہوا ہے۔ ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچا۔ تو حضور نے فوراً کہا کہ ان کے مشقیں ذرا ڈھیلی کر دو، تکلیف ہو رہی ہے ان کو۔ قیدی ہیں دیکھیے، لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن حضور ترس کھا رہے ہیں کہ ان کو تکلیف ہو رہا ہے، ان کو ڈھیلا کر کے مارو۔ کیا کوئی ایسا فاتح ہے جو قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ تو برادران محترم، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے شدید مخالف لوگ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے، اور انہوں نے حضور کی اس بارے میں تعریف کی کہ اسلام جو عرب میں پھیلا اور عرب سے باہر دنیا میں پھیلا، کہتے کیوں پھیلا اور اس تیزی سے کیوں پھیلا؟ اس لیے کہ اسلام کا جو رہنما ہے، اسلام کا جو نبی ہے، اسلام کی تعلیم دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو چنا، کہتے ہیں کہ ان کے سینے میں وہ دل تھا جو دوسروں کے لیے تڑپتا تھا، جو دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ کاش آج ہمارے سینے میں بھی وہ دل ہو جو دوسروں کے لیے تڑپے، دوسروں کے زخم کو محسوس کرے، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے، کاش ہو۔ لیکن ہم تو سنگ دل ہو گئے ہیں، خون خوار ہو گئے ہیں،
اپنے بھائیوں کا خون بہاتے ہوئے کوئی ترس نہیں آتا، غیروں کی کیا بات ہوئی؟ یا تو اپنوں کا خون بہاتے ہوئے مزہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اسلام کا شدید مخالف مورخ یہ بات لکھے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ حقیقت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اور آپ کے ہمراہی 10,000 قدسی صحابہ مکہ میں داخل ہوئے، جب مکہ میں داخل ہوئے تو کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی، اور ان کا داخلہ ایسا نہیں تھا جیسے کہ کوئی اجنبی اور غیر لوگ آتے ہیں، جیسے اپنے ہی لوگ آئے، اس آرام اس سکون سے شہر میں آئے کہ جیسے اپنے گھر میں آئے۔ اور کہتا ہے کہ کوئی گھر نہیں لوٹا گیا۔ یہ بات حیرت سے اس مورخ نے اس لیے لکھی کہ لوٹ مار تو ایک عام شیوا تھا فاتحین کا، کوئی فاتح دوسرے ملک شہر میں نہیں گیا مگر اس نے لوٹ مار کی۔ کہ یہ بڑا عجیب ہے کہ ان میں سے کوئی گھر نہیں لوٹا گیا، اس لیے کہ فوج کے کمانڈر ان چیف رحمت اللہ علیہ وسلم نے فوج کو پہلے سے ہدایات کر دی تھی جی کہ بوڑھوں کو نہیں چھیڑنا، بچوں کو نہیں چھیڑنا، کسی ایسے آدمی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا جو تم پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ سر ولیم میور یو پی کا گورنر برٹش کے زمانے میں شدید اسلام کا مخالف تھا، بڑا متعصب پادری بھی تھا۔ اس نے لائف آف محمد پر کتاب لکھی، لائف آف محمد۔ تو اس نے بارجوش سے ہو سکا اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف لکھا، لیکن بعض حقائق ایسے ہیں کہ جس میں اس کو بھی اعتراف اور اقرار کرنا پڑا، اور اسی سلسلے میں فاتح کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کو وہ بھی داد دیتا ہے کہ ایسا فاتح دنیا میں کوئی نہیں آیا جیسے محمد آیا۔ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ کسی بستی میں جاتے تو سب سے پہلے دعا مانگتے، اے اللہ اس بستی والوں اور بستی کی ہر چیز کے اندر جو بھلائی ہے وہ ہمیں نصیب کر، اور اس بستی، اس کے باشندوں اور اس کی ہر چیز میں جو برائی ہے اس سے ہمیں بچا۔ کہتے پہلے تو شہر سے باہر یہ دعا مانگتے تھے، اور پھر شہر میں جب داخل ہوتے تو اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے۔ اپنی فوج کو باقاعدہ فرماتے تھے کہ کیمپ وہاں لگانا جہاں بستی والوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں آئے تو لڑنے کے لیے اس بستی کے ساتھ، لیکن ہدایات کیا ہیں کہ فوجی کیمپ وہاں لگانا ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کو تکلیف نہ ہو، پبلک کو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو بوڑھوں کو، بیماروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، یا جو لڑتا نہیں یا جو گوشہ نشین عبادت کر رہا ہے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور فرمایا کہ دیکھو کھیتوں کو، باغوں کو نہیں اجاڑنا، صرف جو تمہارے مقابلے پہ آئے تو اس سے مقابلہ کرنا۔ تو یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت فاتح ہونے کے نوازشات، کرم نوازیاں، رحمتیں، عفو درگزر جو ہمیں کسی اور کی سیرت میں نہیں ملتی۔ اس بات کی آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اندر رحم و کرم کے جذبات لانے کی کوشش کریں۔ آخر ساری انسانیت ابن آدم ہے، اولاد آدم ہے، اور اس ناطے سے سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تو کسی کے ساتھ ذاتی مخاصمت نہیں۔ ہاں
کسی سے مخاصمت ہے تو اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے عقیدے کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، لیکن کسی کی ذات سے تو کوئی پرخاش نہیں ہے نا۔ تو اس لیے دل سوزی سے، جان سوزی سے کوشش کی جائے کہ ہمارے بھائی جو غلط نظریات والے ہیں، غلط اخلاقیات والے ہیں، وہ راہ راست پہ آ جائیں، ان کو دعوت دی جائے، جی پیار اور محبت سے دی جائے، خیر خواہی کے جذبے سے دی جائے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ دعوت میں اثر کتنا ہوتا ہے، پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نفرت کا بازار گرم کر دیں تو دیکھیے نفرت کسی کی ذات سے نہیں، وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہیں، اولاد آدم ہیں۔ نفرت عقیدے سے ہے، عمل سے ہے، اخلاق سے ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے پیار کے انداز سے، اور دعوت کا انداز ایسا ہو جیسے ڈاکٹر اور معالج جب مریض کی تشخیص کے لیے جاتے ہیں تو ماسک پہن کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو مریض سے نفرت ہے، اس لیے مریض سے تو شفقت ہے، اس لیے تو جاتے ہیں تشخیص کے لیے۔ ماسک کیوں پہنا ہے؟ تاکہ اس کے جراثیم ادھر منتقل نہ ہو جائیں۔ بھائی دنیائے کفر، دنیائے فسق اور معصیت زدہ انسان مریض ہیں، ہمیں ان کے مرض سے نفرت ہے کہ وہ جراثیم ہم میں نہ آ جائیں۔ ان کی ذات سے تو نفرت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی صحت مند ہو جائے۔ تو اسی جذبے سے کام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم اور شفیق دل نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی اذان ہو جائے گی، پھر سنت